بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 423 میں فاقد طہورین کی نماز ادا اور قضا کا حکم بیان کیا جائے گا۔ قضا نماز کے احکام زیر بحث ہیں۔ فاقد طہورین کی نماز ادا و قضا کا حکم بیان ہوگا۔ شہید اول و دوم کا نظریہ اور ان کی دلیل، دوسرا نظریہ اور ان کی ادلہ اور نقد و نظر پیش کیا جائے گا۔ عبارت کی توضیح اور تشریح بھی ذکر ہوگی۔ متعلقہ مباحث اور تجزیہ و تحلیل بھی ہوگا۔ روایات اور احادیث متعلقہ کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَا يَقْضِي فَاقِدُ جِنْسِ الطَّهُورِ مِن مَاءٍ وَتُرَابٍ عِنْدَ التَّمَكُّنِ عَلَى الْأَقْوَالِ مَا مَرَّ وَلِرِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص طہورین یعنی پانی اور مٹی تک دسترسی نہیں رکھتا اور اس کے پاس طہارت کرنے کے وسائل نہیں ہیں، طہارت وضو اور غسل پانی کے ذریعے ہوتا ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو پھر مٹی اور وجہ عرض کے ذریعے تیمم ہوتا ہے۔ فرض یہ ہے کہ ایک شخص ایسی حالت میں ہے کہ پانی اور جن چیزوں کے ساتھ تیمم صحیح ہوتا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر نماز واجب نہیں ہوتی۔ اگر وقت گزرنے کے بعد اس کو پانی یا مٹی پر دسترسی حاصل ہو جائے تو آیا اس نماز کی اس پر قضا واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے اندر دو فقہی نظریات موجود ہیں۔ مشہور کا نظریہ اور شہید اول کے نزدیک جو اقوی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر قضا واجب ہوگی۔ اس کی وہ دو دلیلیں دیتے ہیں۔ وہ عمومی روایات ہیں جن میں قضا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ جو نماز ہے ظاہر ہے اپنے وقت پر نہیں پڑھی گئی، اس وقت اس کے پاس طہارت کے وسائل نہیں تھے، تو اب اس عمومی حکم کے تحت اس نماز کی بھی قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ روایت خاص ہے جو فاقد طہور کے مسئلے میں وارد ہوئی ہے، وہ زرارہ کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے کہ سوال کیا اس شخص کے بارے میں کہ جو اس نے نماز پڑھی بغیر طہارت کے، یا کئی نمازیں بھول گیا یا اس وقت سو گیا تھا اور اس کی نماز رہ گئی تھی۔ فرمایا جب اس کو یاد آئے تو اس کی قضا کرے، جس وقت بھی ہو، چاہے رات کو ہو یا چاہے دن کو ہو۔ تو اس روایت سے استدلال اس طرح ہوگا جو کہ شہید ثانی نے اپنی کتاب روض الجنان فی شرح ارشاد الاذہان میں بیان بھی کیا ہے کہ پہلے جملے میں اس شخص کے بارے میں سوال ہے کہ جس نے نماز بغیر طہارت کے پڑھی ہے، یہ جملہ اطلاق رکھتا ہے۔ اس کو بھی شامل ہے کہ جو پانی اور مٹی پر دسترس رکھتا تھا اور اس نے طہارت کے بغیر نماز پڑھی، اس کو بھی شامل ہے کہ جو پانی اور مٹی تک دسترس بھی نہیں رکھتا تھا اور اس نے بغیر طہارت کے نماز پڑھی۔ تو جب واجب ہے قضا کرنا اس پر کہ جو طہارت پر دسترسی رکھتا تھا لیکن اس نے نماز پڑھی ہے، تو اسی طرح اگر اصلاً نماز نہیں پڑھی تھی تو بطریق اولا اس کو قضا واجب ہونی چاہیے۔ یہ پہلا قول ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا قول ہے، اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔
وَقَضَى يَقْضِي فَاقِدُ جِنْسِ الطَّهُورِ، اسی طرح قضا بجا لائے گا وہ شخص کے جس کے پاس جنس طہور نہیں ہے، فاقد ہے۔ جنس طہور میں پانی اور مٹی شامل ہوتے ہیں۔ عند التمکن، جب انسان کے پاس قدرت حاصل ہو تو طہارت کس چیز کے ذریعے کی جاتی ہے؟ پانی اور مٹی کے ساتھ۔ فرض یہ ہے کہ اب ایک شخص کے پاس یہ پانی اور مٹی نہیں ہے تو یہ قضا بجا لائے گا اپنی نماز کی۔ علی الاقوی، قوی تر نظریہ یہی ہے۔ دو دلیلیں، لما مرہ، پہلی دلیل ہے جو گزر چکی ہے، یعنی قضا کا جو حکم ہے وہ عمومی روایات کے ذریعے ثابت ہے۔ جو بھی نماز آپ نے وقت پر نہیں پڑھی گئی پنجگانہ میں سے، اس کی قضا واجب ہے۔ اور دوسری دلیل خصوصی روایت ہے اسی مسئلے سے متعلق۔ زرارہ بن اعین کوفی جلیل القدر سے راوی ہیں، امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فی من صلی بغیر طہور، جس شخص نے بغیر طہارت کے نماز پڑھی، اور ناسی صلوات، یا کچھ نمازیں وہ بھول گیا تھا، اور نام عنہا، یا ان نمازوں کے وقت سویا رہا اور اس کو غفلت رہی، اصلا متوجہ ہی نہیں ہوا۔ قال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا، یصلیھا اذا ذکرھا فی ای ساعۃ ذکرھا لیلا او نہارا، تو جب اسے یاد آئے تو ان کو قضا بجا لائے، جس وقت بھی اسے یاد آئے، دن کو ہو یا رات کو ہو۔ تو اس کے بھی جو ہے اطلاق سے سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس نے بغیر طہارت کے نماز پڑھی ہے یا جناب علی اسے دسترسی بھی حاصل نہیں تھی تو اس نماز کی اس کو قضا کرنا واجب ہوگا۔ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ صَرِيحًا، اسی طرح اور بھی روایات ہیں جو فاقد طہور کے لیے صراحت کے ساتھ نماز کی قضا کو واجب قرار دیتی ہیں۔ وقیل، دوسرا قول، فاقد طہور کے بارے میں دوسرا قول بیان کر رہے ہیں کہ اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ تین دلیلیں ہیں اس کی۔ لعدم وجوب الاداء، پہلی دلیل یہ ہے کہ اس پر نماز اپنے وقت کے اندر ادا پڑھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ جو ہے جب شرائط پوری ہوں گی تو وہ اس کو پڑھے گا۔ اساسی شرائط میں سے نماز کی یعنی طہارت ہونا، تو جب طہارت کے اسباب نہیں ہیں تو پھر وہ نماز اس سے ساقط ہوتی ہے۔ اور واضح سی بات ہے کہ قضا ادا کی فرع ہوتی ہے، یعنی ادا اور قضا کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ جہاں ادا واجب ہوگی اگر اس کو نہیں پڑھا تو پھر قضا واجب ہوگی، یہاں ادا واجب نہیں ہوگی اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ پس اس مسئلے میں قضا واجب نہیں ہو سکتی چونکہ ادا واجب نہیں تھی۔ یہ پہلی دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل، وَأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ، اصل براءت جاری ہوتی ہے قضا کے وجوب سے، کیونکہ ہمیں شک ہے کہ آیا اس پر قضا واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو جہاں پر اصل وجوب میں شک ہو تو اصل براءت جاری ہوتی ہے جب تک اس کی وجوب کی واضح اور صریح دلیل نہ آ جائے۔ تیسری دلیل، وَتَوَقُّفِ الْقَضَاءِ عَلَى أَمْرٍ جَدِيدٍ، قضا کا واجب ہونا موقوف ہوتا ہے قضا کے لیے جدید امر آیا ہو، اور فرض یہ ہے کہ یہاں پر امر جدید نہیں ہے، اور جو ہے سابقہ جو تھا نماز اپنے وقت میں اس سے بھی اس کو نہیں کر سکتے، کیونکہ اول تو وہ نماز بھی ادا واجب نہیں تھی کیونکہ طہارت موجود نہیں تھی اس وقت، اور ثانیاً یہ ہے کہ اگر وہ واجب بھی ہوتی تو بھی علم اصول میں ایک اوامر کی بحث ہے کہ آیا وہی سابقہ دلیل جو وجوب ادا کی ہوتی ہے وہی کافی ہوتی ہے قضا کو واجب کرنے کے لیے، یا جدید امر چاہیے؟ تو علماء نے جدید امر کو لازم کیا ہے، اور فرض یہ ہے کہ جدید امر یہاں پر نہیں ہے۔ تو پس یہ قول یہ ہے کہ قضا واجب نہیں ہوتی۔
ودفع الأول واضح لانفكاك كل منهما عن الآخر وجودا وعدما والآخرین بما ذکر. تو شہید ثانی ان تینوں دلیلوں کا جواب دیتے ہیں. پہلی دلیل جو کہا گیا تھا کہ ملازمہ ہے ادا اور قضا کے درمیان، تو یہ ملازمہ قبول نہیں ہے، چونکہ کچھ موارد ہیں جن میں یہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں. تو ایک مورد ہے کہ ادا واجب ہے لیکن قضا واجب نہیں ہے، جیسے کافر پر نماز واجب ہے، چونکہ علم کلام میں مسلمان جو متکلمین ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کافر بھی احکام فروع دین پر مکلف ہوتا ہے، لیکن قضا اس پر واجب نہیں ہوتی جب اسلام لاتا ہے. اور ایک جگہ ہے کہ قضا واجب ہوتی، ادا واجب نہیں ہوتی، جیسے وہ شخص کے جو نماز کے پورے وقت میں سویا رہا ہو تو اس پر قضا تو واجب ہوتی ہے لیکن ادا واجب نہیں ہوتی، کیونکہ بالکل وہ غفلت کی حالت میں تھا. دفع الاول واضح، پہلی دلیل کا رد واضح ہے، لانفکاک کل منہما عن الآخر وجودا وعدما، چونکہ ادا اور قضا میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہے، وجود کے لحاظ سے بھی عدم کے لحاظ سے بھی. وجود کے لحاظ سے کہہ لیں کہ جو ہے واجب تھی وقت کے اندر لیکن اس کو قضا اس پر واجب نہیں ہے، جیسے کافر کی مثال دی گئی. عدم کے لحاظ سے کہہ لیں کہ قضا واجب ہے لیکن ادا واجب نہیں، جیسے جو شخص نماز کے تمام وقت میں سویا رہا ہو. والآخرین، اور دوسری دو دلیلیں جو تھیں ان کا بھی رد بما ذکر گزشتہ دلیلوں کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے. دوسری دلیل کیا تھی کہ اصل وجوب قضا میں ہمیں شک ہے، اس لیے اصل برات جاری کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ جناب علی وجوب قضا کی دلیل موجود ہے، وہ زرارہ کی روایت ہے، دوسری روایات ہیں جو قضا کا امر کرتی ہیں. تو جب دلیلیں قضا کی موجود ہیں تو پھر یہ اصل برات کا مورد نہیں رہتا. اصل برات وہاں جاری کی جاتی ہے جہاں پر دلیل نہ ہو، دلیل اجتہادی نہ ہو. تیسری دلیل تھی کہ قضا کے لیے امر جدید چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ قضا کے لیے امر جدید موجود ہے، وہ زرارہ کی روایت ہے اور دوسری روایات ہے جو قضا کا امر کرتی ہیں. تو جب امر موجود ہے تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جدید امر ہمیں نہیں ملا. تو یہ جناب علی عبارت کی وضاحت ہو گئی. اب ہم آتے ہیں ان اقوال وغیرہ کی طرف اشارہ کر دیں جو تحقیقات ہیں. مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ فاقد الطہورین سے ادا ساقط ہے، بلکہ جامع المقاصد میں محقق ثانی کرکی لبنانی جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب سے کے نظریے سے یہی ظاہر ہے. اور روض الجنان فی شرح ارشاد الاذہان میں علامہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس میں ہم کسی مخالف کو نہیں جانتے، چونکہ مشروط عدم ہو جاتا ہے جب اس کی شرط عدم ہو جاتی ہے. اذا فاقد الشرط فاقد المشروط، تو طہارت شرط ہے نماز کے لیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بطہور، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. فصیل الشیعہ باب اول ابواب الوضو میں یہ روایت موجود ہے. اور یہ دعویٰ کرنا کہ ان الصلاۃ لا تترک بحال، کہ نماز کسی حالت میں ترک نہیں ہونی چاہیے، اس کو بغیر طہارت کے بھی انجام دینا چاہیے. تو اس کا رد یہ ہے کہ دلیل نہیں ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتی، مگر جو صحیح ہے زرارہ سے توہم کیا جاتا ہے. امام باقر علیہ السلام نے نفاس والی عورت کے بارے میں فرمایا لا تدع الصلاۃ علی کل حال، کسی حالت میں نماز نہ چھوڑ. فإن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے یہ لا تدع الصلاۃ ہے لفظ،
حیہ کی زمین نفسا کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ نماز کو کسی حالت میں نہ چھوڑے۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد دینکم، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ تو وسائل وشیہ باب اول ابواب الاستحاضہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ ہر مورد کو شامل نہیں بلکہ مستحاضہ کے لیے اس طرح حکم ہے کہ استحاضہ کی وجہ سے نماز نہ چھوڑ دے۔ تو جو منسوب ہے مبسوط شیخ طوسی، نہایہ شیخ طوسی اور جناب سید مرتضیٰ کی طرف کہ جد کی طرف کہ ادا اس پر واجب ہوتی ہے، تو وہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے کہ جائے کہ ان کی طرف نسبت بھی حالانکہ ثابت نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ نماز بغیر طہارت کے پڑھنے کی احتیاط بھی مستحب نہیں ہے، کیونکہ حرمت کا شبہ موجود ہے، بغیر طہارت کے نماز پڑھنا حرام ہو سکتا ہے، جیسا کہ مسعد بن صدقہ کی روایت سے ظاہر ہے۔ ان قائلا قال للصادق، ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی انی امر بقوم ناصبیہ وقد اقیمت لهم الصلاة وانا على غیر وضو فإن لم ادخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا ان يقولوا فأصلي معهم ثم اتوضأ اذا انصرفت واصلي فقال علیہ السلام سبحان اللہ فما يخاف من يصلي من غیر وضو ان تأخذه الارض خسفا۔ میں ایک ناصبی اور دشمن اہل بیت گروہ کے قریب سے گزرتا ہوں، ان کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، میں بغیر وضو کے ہوں، اگر میں ان کے ساتھ نماز میں شامل نہ ہوں تو وہ پھر باتیں کریں گے اور میرے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، میں ان کے ساتھ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر جب لوٹتا ہوں تو وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا سبحان اللہ، کیا اسے خوف نہیں ہے کہ جو بندہ وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے کہ زمین اس کو اپنے اندر دھنسا لے۔ وسائل وشیہ باب دوم ابواب الوضو میں یہ روایت موجود ہے، مگر یہ کہا جائے کہ یہ تمکن طہارت پر قدرت کی صورت میں اگر بغیر وضو کے پڑھے تو یہ مذمت ہے۔ قضاء کے بارے میں مشہور کا نظریہ کہ واجب ہوتی ہے، چونکہ قضاء کے وجود کی جو عمومی دلیل ہے اس کو شامل ہے، جیسے صحیح زرارہ قلت لو رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكر في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته، ایک شخص کی سفر میں نماز رہ جاتی ہے اور حضر اپنے گھر میں اس کو یاد آتا ہے، فرمایا اس سے اسی طرح قضا کرے جیسے اس کی نماز فوت ہوئی تھی، یعنی قصر ہی پڑے گا۔ وسائل وشیہ باب 6 ابواب قضاء الصلوات میں ہے۔ محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام علامہ ہلی، بڑی بڑی کتابیں ان کی فقہ کی، تذکرۃ الفقہاء، منتہی المطلب، ارشاد الاذہان اور قواعد الاحکام وغیرہ، تو اپنی جملہ کتابوں میں اور محقق ثانی کرکی جامع المقاصد والے اور مفید شیخ مفید علیہ رحمہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ قضا بھی واجب نہیں ہوتی، چونکہ قضا تابع ہے ادا کے یا پھر امر جدید کی طرف احتیاج ہے، ادا تو واجب نہیں ہے تو اس وجہ سے قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ امر جدید تو وہ کیا فوت کا عنوان صدق کرے گا تو پھر اس پر واجب ہوگی قضا، اور جب اس پر ادا واجب نہیں ہے تو پھر اس نماز نہ پڑھنے کو فوت ہونا بھی نہیں کہتے، ورنہ تو پھر بچہ مجنون اور حیض والی عورت سے بھی نماز رہ تو جاتی ہے تو ان پر بھی قضا واجب ہوتی ہے۔ تو اس کا رد یہ ہے کہ فوت کا عنوان تو ثابت ہے چونکہ ملاک فوت ہو جاتا ہے، نہ جناب فعل نماز کو فوت کرنے کی وجہ سے، تو اس کا یہ نظریہ یا رد جو ہے ضعیف ہے، کیونکہ ملاک جو فوت ہوا ہے تو وہ الزام کی حد تک نہیں تھا کہ اس کی قضا واجب ہو، ورنہ تو ادا واجب ہوتی بغیر طہارت کے بھی ہو۔ تو یہاں پر جو عبارت تھی پہلے تھی یہ لما مرہ، تو اس سے مراد کیا تھی؟ قضا کی عمومی دلیلیں،
اور روایت زرارہ جو ہے یہ اصل میں صحیح ہے زرارہ ہے، تو شہید ثانی سے تعجب ہے کہ انہوں نے کس طرح اس کو روایت کا عنوان دیا ہے، حالانکہ وہ محقق آدمی تھے، رجال و حدیث کے ماہر تھے۔ باقی جہاں تک اس سے استدلال کا تعلق ہے تو شہید ثانی نے اپنی کتاب روض الجنان میں فرمایا کہ یہ اطلاق کے ذریعے شامل ہے، جو بندہ طہارت حاصل کرنے پر قدرت رکھتا تھا لیکن اس نے بغیر طہارت کے نماز پڑھی، وہ قضا کرے گا، اور جو شخص عاجز تھا تو وہ بھی اس کی قضا کرے گا۔ جب تارک طہور اس پر قضا واجب ہوتی ہے حالانکہ اس نے بغیر طہارت کے نماز پڑھی ہوئی ہے، تو جس نے اصلا نماز نہیں پڑھی اس پر بطریق اولا نماز واجب ہوگی قضا۔ تو اس میں اشکال کرتے ہیں کہ تارک طہور جب قدرت اس کو طہور پر ہو تو اس کے حق میں فوت صادق آتا ہے جب وہ بغیر طہارت کے نماز پڑھے، لیکن عاجز شخص کے لیے بحث اپنی جگہ موجود ہے۔ اور صریحاً جو روایات دلالت کرتی ہیں قضا واجب ہونے پر، تو ایسی کوئی روایت ویسے نہیں ہے صریح کہ جو فاقد طہور پر قضا واجب ہونے کو صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہو۔ ہاں شہید ثانی نے روض الجنان میں دو روایتیں ذکر کی ہیں، ایک صحیح زرارہ ہے اور دوسری زرارہ بن عیون کی دوسری صحیح روایت امام باقر علیہ السلام سے، اذا ناسی الرجل صلاة او صلاح بغیر طہور وهو مقیم و مسافر فذاکرها فلیقضی الذی واجب علیہ لا یزید علی ذلک ولا ينقص منہ۔ ایک شخص نماز بھول جاتا ہے یا بغیر طہارت کے پڑھتا ہے، وہ مقیم ہو یا مسافر، پھر اسے یاد آتا ہے تو اس کی قضا کرے، جو اس پر واجب تھا نہ اسے زیادہ نہ کم، تو یہ صراحت رکھتی ہے عدم قضا میں، کیونکہ اس کا ہے کہ جس پر واجب تھی وہ قضا کرے، تو جب اس پر ادا واجب نہیں تھی تو اس کی قضا بھی واجب نہیں۔